السلام علیکم۔ کل ہاورا مانیکا نے ایک درخواست دی تھی اسلام آباد سیشن کورٹ میں، جس میں بشرا بی بی کے ایام خاص کے بارے میں انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ یا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی بات کی تھی۔ تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس طرف باتیں لے کے جائی جا رہی ہیں، یہ اس ملک میں ایک نیا گٹر کھل جائے گا، بلکہ گٹر تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں، اب گٹروں کی بھرمار ہو جائے گی۔ اور وہی ہوا۔ آج پی ٹی آئی کی رہنما کنول شوزف صاحبہ نے جن الفاظ میں ہاورا مانیکا کی اس اسٹیٹمنٹ کا جواب دیا، آپ یقین مانیں ان کے ساتھ اور بہت ساری عورتیں تھیں، ہماری مائیں بہنیں قابل احترام ہیں، تو وہ سب مل کر میڈیا پہ جس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ اب گٹر کھل گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں، ان کی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو منظر عام پر آئیں گی، اور جب وہ آئیں گی تو پوری دنیا اس ملک پر تھو تھو کرے گی۔ کچھ دن پہلے ہماری ایک اور رہنما تحریک انصاف کی شندانہ گلزار صاحبہ، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ٹیریان کیس اور عدت کیس بنانے والے ہیں، یہ عمران خان کو بھی بہت موٹی موٹی فائلیں دے کر مریم نواز کے خلاف یہ گند اچھالنے کے لیے مجبور کرتے رہے، لیکن خان صاحب نے منع کر دیا تھا، اور خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ دوسروں کی عزتیں مت اچھالی جائیں۔ لیکن بہرحال یہ خان صاحب کا اپنا ایک اخلاق تھا، لیکن عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کا اخلاق نام کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ کنول شوزف صاحبہ کی آپ تقریر سنیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ یہ باتیں کہاں تک جائیں گی۔ میں نے کل ایک اور ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ مان لیا یہ سب کچھ ادارے نہیں کروا رہے، اس کے پیچھے نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، یا باقی جو پی ڈی ایم والی جماعتیں وہ سب ہوں گی، مان لیا، لیکن اس سب کو کون روک سکتا تھا لیکن نہیں روک رہا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس ملک میں سیاہ و سفید کا مالک کون ہے؟ اس ملک میں یہ گرتی معیشت، اس ملک میں جو گرتی ہوئی اخلاقیات ہیں، اس ملک میں یہ جو افراتفری ہے، اس ملک میں یہ جو بدسکونی ہے، اس ملک کی یہ جو بدنامی ہو رہی ہے، اس ملک کی جو عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اس سب کو کون روک سکتا تھا اور نہیں روک رہا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ وہ ان کو ایسے ایسے کر کے نچا رہے ہیں اور یہ ناچ رہے ہیں، کام تو یہ کوئی کرتے نہیں ہے۔ ایک سال پہلے ہم نے ایک اعلان سنا تھا کہ جی اگلے سال تک معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آج مزید برباد ہو گئی ہے۔ پہلے ستیہ ناش تھا، اب سوا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو ایسے میں بس صرف یہی چھڑکاؤ رہ گیا تھا جو کل ہاورا مانیکا سے انہوں نے کروا دیا ہے۔ تو اب ہمارا مشورہ ہے، نادرا پہ ایک ڈیسک کھلوائیں، بسم اللہ کریں، اپنی بہن بیٹیوں اپنی بیویوں سے آ کے ان کی ماہواریوں کا ایک رجسٹر بنوائیں، وہاں پہ ان کی ڈیٹ رجسٹر کریں۔ باقی پورے پاکستان کی جو خواتین ہیں 52%، ان کی بھی ماہواریوں کی ڈیٹ وہاں رجسٹر کریں، 3 مہینے بعد چیک کیا کریں، تاکہ پھر جب آپ نے عدت کیس اور طلاقوں کے کیس چلانے ہوں تو سرکار کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ڈیٹا تو ہو نا، پھر تو آپ کی گواہی ہم مان لیں گے، نہیں تو پھر آپ کو اسی قسم کے غلیظ کتے قسم کے لطیف ٹائپ کے بندے رکھنے پڑیں گے۔ 5 سال 11 مہینے کے بعد اس شخص سے اس کا کیا تعلق رہ گیا تھا؟ یہ آج تک بیٹھ کے ان کی ماہواریاں گن رہا ہے، بے شرم آدمی، بے غیرت آدمی۔ اپنی بہنوں کی بھی بتائے نا جن کی طلاقیں ہوئی تھی، اس کے وٹے سٹے پہ اس کی بہنوں کی طلاقیں ہوئی تھی، ان کی بھی آ کے ماہواریاں گنے، پھر ان کے خاوندوں کو بھی لا کے کھڑا کرتے ہیں، ذرا چیک کریں ان کی بھی دوسری جگہوں پہ شادیاں ہوئی تھی، ٹھیک ہوئی تھی یا اسی قسم کی ہوئی تھی؟ لگتا ہے دل وہیں کا کہیں جلا ہوا ہے جو ساری دنیا کے لیے۔ ہمیں ہاورا مانیکا اس قوم کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ایس اسپوکس پرسن نہیں چاہیے۔ تم اللہ کا واسطہ ہے کسی چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مرو، شرم سے یہ ڈوب مرے۔ میں نے تو کہا ہے رجسٹر رکھے، بسم اللہ کریں، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے لکھیں ان کی تاریخیں یہاں پہ ماہواریوں کی، اور کریں ڈسکشن۔ اگر خاتون خود نہیں بتا سکتی اپنی گواہی، اگر خاتون اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس کی گواہی مانو، تو کیا اون چودھری کو کیا صبح صبح اٹینڈنس لکھواتے تھے؟ آپ ایسے کریں، وزارت ماہواری کھولیں، اس کا جو منسٹر ہے نا اون چودھری کو لگا لیں، 52% پوری پاکستان کی خواتین اپنی ماہواریوں سے جا کے بتایا۔